الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں تفسیر موضوعی کے ذیل میں الم تری کا مجموعہ آیات کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت راتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ قرآن کے محضر میں حاضر ہوں اور آیات کریمہ کے اوپر ہم غور و تفکر کر سکیں۔ خدا کا اس عظیم عنایت کے اوپر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 60 آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نساء میں متعدد مرتبہ الم تری کا لفظ وارد ہوا ہے۔ تقریباً ہمارے پاس 6 آیات ہیں کہ جن میں یہ الم تری کا لفظ وارد ہوا ہے، یا 5 آیات ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 51 اور سورہ نساء آیت نمبر 60 یہ دونوں کسی اعتبار سے قریب آیات بنتی ہیں۔ البتہ ہم سورہ نساء آیت نمبر 60 کو پہلے ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے۔ اس آیت کریمہ میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں ان چیزوں پر جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہیں، وما انزل من قبلک، اور ان کے اوپر ایمان لے آئے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ یہ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تحاکم کے لیے، باہمی فیصلوں کے لیے، یا اپنے اوپر حکم یا حاکم جس کو بنانا چاہتے ہیں وہ طاغوت ہے، طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور جب کہ انہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے طاغوت کا انکار کرنا ہے، کفر کرنا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ بعید، دور گمراہی میں انسان کو مبتلا کر دے، دور کی گمراہی میں انسان کو مبتلا کرے۔ یہ آیت کریمہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ بھی الم تری کا عنوان ہمارے سامنے اجاگر ہوا ہے، اور واضح طور پہ قرآن کریم الم تری کا کہہ کر ایک معنی کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہ رہا ہے۔ ہم نے آغاز درس میں، پہلے درس میں یہ مطالعہ کیا تھا کہ ایک کلمہ جو ہے وہ اپنے لغوی معنی کے بعد استعمال کے دائرے میں جب آتا ہے تو وہ چند معنی دیتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے معنی اب گزشتہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کی نسبت جدا ہو رہا ہے۔ الم تری ایک دفعہ دقت اور غور و فکر کے معنی میں آتا ہے کہ آپ نے دقت نظر نہیں کی، کہ آپ نے تأمل نہیں کیا اس مسئلے کے اوپر، پھر وہ مسئلہ آیت میں بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر تعجب کے معنی میں بیان کیا جا رہا ہے۔ الم تری الی الذین، کہ کس قدر قابل تعجب بات ہے، کہ آپ نے نہیں اس قدر قابل تعجب بات دیکھی، یعنی کس قدر قابل تعجب چیز ہے کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اور ان سے پہلے جو نازل ہوا ان سب کے اوپر ایمان لائے ہیں، وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ طاغوت کی طرف بھی رجوع کریں اپنے فیصلوں کے لیے، جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے، امر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے طاغوت کا کفر کرنا ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، کفر کی بجائے رجوع کرتے ہیں، کفر کی بجائے رجوع کرتے ہیں۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو وہ گمراہ کرے اور بعید کی گمراہی میں لے جائے، انہیں دور کی گمراہی میں انہیں مبتلا کرے۔ اس آیت کریمہ میں چند امور ہیں، ان میں سب سے پہلے الم تری کا آپ نے معنی ملاحظہ کیا۔ الم تری کا معنی یہاں پر ویسے تو ہم یہی ظاہری ترجمہ کریں گے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، لیکن اس جگہ پر تعجب ہے، کہ تعجب کے طور پہ کہا جا رہا ہے، کہ جیسے آپ بعض اوقات تعجب کے طور پہ کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک دفعہ تسبیح کرتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جب آپ تعجب کرتے ہوئے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ معنی تعجب کا لیا جائے گا، تسبیح کا معنی نہیں لیا جائے گا۔
اردو میں کئی کلمات آپ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ ایک ہی کلام ہے لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت لکھا ہے، ایک دفعہ آپ اس کے لیے تعریفی جملہ کہتے ہیں اور ایک دفعہ طنزیہ جملہ کہتے ہیں۔ اب وہ ماحول اور فضا آپ کو بتائے گی کہ یہاں پہ طنزیہ جملہ آپ بول رہے ہیں یا تعریفی جملہ آپ بول رہے ہیں، درست ہے؟ لہٰذا اس کو کہتے ہیں کہ استعمال کے مورد میں وہ فضا جس میں یہ کلام کیا جا رہا ہے، وہ ماحول جس میں یہ کلام کیا جا رہا ہے، وہ ایک معنی انسان کو دیتی ہے۔ اس جگہ پر تعجب کا معنی دیا جا رہا ہے، البتہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تأسف کا معنی لیے کہ افسوس کی بات ہے کہ آپ نے کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نہیں دیکھا کہ کس قدر افسوسناک یہ بات ہے کہ یہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور طاغوت کے کفر کی بجائے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنے فیصلے کرانے کے لیے، اور شیطان ہے کہ جس نے ان کے اندر یہ خواہش ابھاری ہے کہ وہ کفر کی بجائے رجوع کی طرف کس نے ان کو ابھارا ہے؟ شیطان نے ابھارا ہے۔ ہم ابھی مزید اس کی تفصیلی نکات کو دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر آپ نے قرآن کی اس آیت کو ملاحظہ کیا کہ علم ترى، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تأسف کے معنی میں کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ طاغوت کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور یہ پھر سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن بھی ہیں، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن بھی ہیں اور طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اگر طاغوت کی طرف رجوع کیا جائے یہ ادارے ایمان سے انسان خارج ہوتا ہے، یہ پھر مومن نہیں رہے گا۔ یا یہ تعجب کی بات ہے، کس قدر تعجب کی بات ہے کہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مومن خیال کر رہے ہیں، کس قدر تعجب کی بات ہے۔ حقیقت میں تأسف اور تعجب اس جگہ پر دونوں قریب معنی ہیں، کوئی بعید معنی نہیں ہے۔ شیعہ سنی دونوں مفسرین نے یہاں پہ علم ترى سے تعجب کا معنی ہی مراد لیا ہے کہ علم ترى الی، یعنی کس قدر تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے آپ کو مومن بھی خیال کرتے ہیں کہ ہم تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ اگلا یہاں پہ جملہ دیکھیں، یزعمون، کلمہ یزعمون۔ علم ترى کا مطلب تو ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ ادھر اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ علم ترى کہہ کے تأسف فرما رہا ہے، تعجب کر رہا ہے کہ یہ کس قدر افسوسناک بات ہے، کس قدر تعجب کی بات ہے کہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کوئی مومن خیال کرے، یا مومن ہے تو پھر بھی طاغوت کی طرف رجوع کرے۔ ادھر کلمہ یزعم آیا ہے، کلمہ یزعم در حقیقت گمان کے معنی میں ہمارے پاس جو عام اردو لفظ اس کے لیے وارد ہوتا ہے وہ لفظ گمان ہے، لیکن یہ حق اور باطل ہر دو کے جاننے کے معنی میں آتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم ایک دفعہ انسان ایک حقیقت کو جانتا ہے اور وہ جس کو اس نے جانا ہے اس کی معلومات عین حقیقت کے بھی مطابق ہوتی ہیں، اس کی معلومات حقیقت کے عین مطابق ہوتی ہیں، اور انسان کو اس حقیقت کے بارے میں اعتقاد حاصل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں علم۔ جب آپ علم کہتے ہیں، حتیٰ ہمارے حوزوی علوم میں بھی جو علمی کتابیں ہیں ان میں بھی کلمہ علم جب آ جائے تو اس سے مراد گمان یا ظن یا خیال نہیں لے سکتے، اس سے مراد یقین ہے، علم یعنی یقین۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں زعم، تو زعم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مشکوک ہے اس مسئلے میں، یا اس نے جو معلومات لی ہیں وہ حقیقت کے برخلاف ہے۔ ہر دو کے لیے زعم استعمال ہوتا ہے۔ البتہ زعم جو ہے اس کا تیسرا بھی ہمارے پاس استعمال آتا ہے کہ وہ ہمارے پاس تیسرا استعمال اس طور پہ آتا ہے کہ وہ بعض اوقات حق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کلمہ علم کبھی بھی برخلاف استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں پہ کلمہ علم آیا ہے آپ ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ اعتقاد کر سکتے ہیں، یعنی علمی یعنی میرا اعتقاد۔ یا قرآن کی آیت ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ اس چیز کے بارے میں اثر بھی نہ چھوڑو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہے یعنی تمہیں جس کا اعتقاد اور یقین نہیں ہے۔ اس لیے انسان کی بڑائی میں سے ایک بڑائی یہ ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں موقف مت پیش کرے کہ جس کو وہ جانتا نہیں ہے یا مشکوک ہے اس چیز کے بارے میں۔ بس آپ نے اس جگہ پر زعم کا مطلب ملاحظہ کیا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی المیزان میں زعم کا اسی طریقے سے معنی ذکر کیا، اور تفسیر تسنیم میں بھی اسی طریقے سے یہ معنی ذکر کیا گیا ہے۔
میں آپ کے سامنے علامہ طباطبائی کا بیان کردہ معنی پڑھ دیتا ہوں کہ الزام هو الاعتقاد بکذا، کسی چیز کے بارے میں اعتقاد کو کہتے ہیں زعم، چاہے وہ آپ کا اعتقاد جو ہے حقیقت کے مطابق ہو یا مطابق نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر ایک چیز مشکوک ہے، اس کے بارے میں آپ ڈگمگائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں، چونکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک چیز کے بارے میں اعتقاد کو زعم کہا ہے، صحیح ہے، لغتاً زعم قرار دیا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح میں مزید بیان کیا کہ اگر انسان، چونکہ استعمالات ہمارے پاس ہیں اسی طرح قرآن کریم میں کئی جگہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے کہ اگر انسان کو ایک چیز کے بارے میں شک ہو کہ یہ اس طرح ہے یا نہیں، اور وہ اس کے بارے میں اپنا موقف دے دے، تو جو موقف دے گا وہ زعم کہلائے گا انسان کا۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہم عموماً کیا کر دیتے ہیں، اس کا ترجمہ گمان کرتے ہیں عموماً کہ مجھے گمان ہے۔ بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا اعتقاد دو طرح کا بس ہو گیا۔ ایک اعتقاد وہ ہوتا ہے جو حقیقت کے عین مطابق ہوتا ہے اور کبھی حقیقت کے برخلاف نہیں ہوتا، ایسے اعتقاد کو علم کہتے ہیں۔ ایسے اعتقاد کو کیا کہتے ہیں، یا ایسے عقیدے کو کیا کہتے ہیں، علم۔ بعض اوقات انسانوں نے عقیدے بنائے ہوتے ہیں لیکن وہ عقیدے حقیقت کے مطابق بھی ہو سکتے ہیں، حقیقت کے مطابق نہیں بھی ہو سکتے، ہر دو احتمال موجود ہیں۔ اس عقیدے کو کہیں گے گمان اور زعم۔ ویسے تو ہمارے ہاں ایک اور تصور پایا جاتا ہے کہ جی بس میرا عقیدہ ہے اس وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ ہر عقیدہ انسان کا درست نہیں ہے، صحیح عقیدہ درست ہے، صحیح ہے؟ باطل عقیدے سے اپنی جان چھڑانا لازم ہے، وَإِلَّا انسان گمراہ فکر کہلاتا ہے۔ گمراہ فکر انسان یعنی گمراہ اعتقادات رکھنے والے، جو حقیقت کے مطابق اعتقادات نہیں ہیں، ان اعتقادات کا مالک ہے۔ بس اگر عقیدہ حقیقت کے عین مطابق ہو اور اس کے برخلاف نہ نکلے تو اس عقیدے کو کیا کہیں گے، علم۔ لیکن اگر انسان کا عقیدہ حقیقت کے مطابق ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا، دونوں احتمال موجود ہیں، اسے کیا ہم کہیں گے، زعم کہیں گے۔ لہذا زعم کا استعمال البتہ عموماً ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ جو خلاف حقیقت نہ ہو، جو حقیقت کے مطابق نہ ہو، خلاف حقیقت ہو، عموماً زیادہ تر استعمال یہ ہے۔ اگرچہ اس کا استعمال ایسے عقیدے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے جو حقیقت کے مطابق ہے لیکن اس میں احتمال ہے کہ وہ باطل کے مطابق بھی نکل سکتا ہے۔ بس اعتقادات میں زعم کا دائرہ وسیع ہے، لیکن زیادہ تر کلمہ زعم کس میں استعمال ہوتا ہے، منفی معنی میں، یعنی ان اعتقادات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اعتقادات حقیقت کے مطابق نہیں ہیں، خلاف حقیقت ہیں۔ وہ اعتقادات جو خلاف حقیقت ہیں، ان اعتقادات کے لیے لفظ کلمہ کیا استعمال ہوتا ہے، زعم۔ مثال کے طور پہ ایک شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، جیسے قادیانیوں کی طرف منسوب یہ بات کی جاتی ہے۔ اب یہ حقیقت کے مطابق ہے کیا، حقیقت کے مطابق نہیں ہے، لیکن جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا، جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھے گا، ہم کہیں گے کہ یہ اس کا زعم ہے عقیدہ، لیکن کیا کہیں گے، یہ اس کا زعم ہے۔ کیوں ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا زعم ہے، یہ اس کا گمان ہے؟ چونکہ اس نے جو عقیدہ اختیار کیا وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن کریم کے کلمات میں سے ایک کلمہ زعم ہے، یزعمون۔ یہ کلمہ قرآن میں کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، زعم کا لفظ، اور اس لیے زعم کے لفظ کو ہمیں صحیح سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ مورد جہاں پر انسان کی معلومات یا اس کا عقیدہ وہ حقیقت کے مطابق نہیں نکلتا، اس معلومات کے مجموعے کو کیا کہہ دیا جاتا ہے، یہ اس کا زعم ہے، یا ان اعتقادات کو کیا کہہ دیا جاتا ہے، یہ اس کا زعم ہے۔ جیسے اب یہاں پہ بھی آیت کریمہ نے زعم بتایا ہے قرآن میں، چونکہ ہمارے گزشتہ ماہ مبارک میں، پچھلے ماہ مبارک میں ہمارا موضوع جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ جو انسان نے اپنے طور پہ اعتقادات باطلہ اکٹھے بنائے ہوئے ہیں اپنے نفس کے اندر، یعنی گمانات انسان نے بنائے ہوئے ہیں، اور قرآن نے ان گمانوں کو آ کے توڑا ہے۔ ان میں سے ایک گمان یہی ہے کہ گمان یہ کیا ہے، قرآن نے کیا گمان بیان کیا ہے کہ دعویٰ وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، حتیٰ کہ وہ اعلان ولایت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ آپ پر نازل ہوا اسے آپ تبلیغ کر دیں۔ اسے کیا مراد تھا، میدان غدیر میں
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی رہبری و حاکمیت و امامت کو بیان کر دیں۔ اب یہ بھی نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں پہ اب گمان کیا بتا رہے ہیں، اسے ہم نے بہت توجہ سے لینا ہے، چونکہ اس ٹائم یہ ہمارے معاشروں کے اندر ایک مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ جب قرآن کریم سے ہم دین کو بیان نہیں کریں گے تو ایک اپنی خاص ترتیب بنتی ہے، اور وہ بھی ترتیب ہمارے معاشروں میں آئے تو وہ خطیبوں کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، وہ کوئی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے ایک دقت کے ساتھ ترتیب کو پیش نہیں کیا گیا۔ لہٰذا یہ والے پھر مسائل ہمارے لیے ایک مشکل قبول ہونے کے اعتبار سے بن جاتے ہیں، یا عمل کرنے کے اعتبار سے تو یقیناً مشکلات اس میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس آیت کے اوپر غور کریں، چونکہ بار بار یہ عرض کیا گیا ہے کہ قرآن راوی کا کلام نہیں ہے، کلام الہی ہے۔ ساری کی ساری حدیثیں کلام راوی ہیں، راوی خود معصوم نہیں ہے، جن سے نقل کریں وہ معصوم ہستی ہیں، لہذا معصوم ہستیاں کوئی خطا نہیں کریں گی، لیکن راوی روایت لینے میں وہ کئی مشکلات کا دوچار ہو سکتا ہے، کئی مشکلات سے، کیونکہ خود معصوم نہیں ہے وہ راوی۔ خصوصاً معارف کے اوپر مشتمل اگر ایک روایت ہو تو اس میں یہ دشواریاں اور بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ہر کوئی یہ جو معارف ہیں توحیدی یا امامت یا قیامت کے بارے میں، ان معارف کے بارے میں ہر راوی اپنی سطح فکری کے مطابق معنی لے کے آتا ہے، لیکن نسبت کس سے دیتا ہے؟ امام معصوم سے نسبت دیتا ہے۔ قرآن اس طریقے سے نہیں ہے، قرآن راوی سے ہم تک نہیں پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس قدر یہ پھیل گیا تھا اور نشر ہو گیا تھا کہ وہ اپنے تمام کلمات زیر زبر پیش کے ساتھ سینوں میں محفوظ تھا، اور بعد میں کتابوں میں محفوظ ہوا اور ہم تک پہنچا ہے۔ لہٰذا یہ مافوق ہے اس کے کہ ہمیں راوی کے ذریعے سے قرآن پہنچو، اس لیے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، جس میں ایک ذرہ شائبہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز باطل وجود میں آئی ہے یا باہر اس سے کچھ نکالا گیا ہے۔ یعنی حد عقل اضافہ تو کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے، کسی صورت ممکن نہیں ہے، اور اس سے کوئی چیز نکالی بھی نہیں گئی، جیسے کہ بعض افراد گمان کرتے ہیں کوئی چیز نکالی بھی، نہ اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ اسے قرآن کی آیت، اس سے اعتقادات کو لینا، اس سے معارف کو لینا، اس سے دین کو لینا، یہ بالکل اسی طرح جیسے امام معصوم سے لے رہے ہیں، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی نا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا ادھر اہل بیت کی ذوات چھوڑے جا رہے ہیں یا کلام اہل بیت چھوڑے جا رہے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات کو چھوڑے جا رہے ہیں، اس لیے تا قیامت امام مہدی علیہ السلام زندہ اسی لیے ہو جائے، چونکہ ذات میں تو تحریف نہیں کر سکتے نا، کلام امام میں تو تحریف کی جا سکتی ہے، راوی نے سنا اور اپنی طرف سے تھوڑا بہت اضافہ کر کے بھیج دیا، اس لیے یہ دو قیامت تک رہیں گے، ایک فرد اہل بیت میں سے قیامت تک رہے گا اور ایک قرآن قیامت تک رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو معجزے، زندہ معجزے ہیں، قرآن کریم بھی زندہ معجزہ ہے، اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت کی گواہی بھی دیں گے، دین کو نشر بھی کریں گے، اور دین کی حقانیت کا خود ان کا وجود بابرکت سب سے بڑا مظہر ہے، سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ دین برحق ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا حدیث ثقلین دو ذوات کے بارے میں بات کر رہی ہے، ایک ذات قرآن ہے اور دوسرا ذات امام معصوم یا اہل بیت طہارت علیہ السلام میں سے فرد ہے۔ اس لیے کلام امام اور ذات امام برابر نہیں ہے، کلام امام اور ذات امام، ادھر کلام الہی کو ذات امام کے مساوی رکھا گیا ہے، ثقلین قرار دیا گیا نا، دو ثقل چھوڑے جا رہا ہوں میں، اور دونوں کو لیں گے تو نجات پائے گا، ایک کو لیں گے نہیں نجات پائے گا۔ قرآن خالی لے لیں اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے، وہ توفیقات عنایت نہیں ہوں گی، وہ معانی اللہ تعالیٰ روشن نہیں فرمائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرار دی۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کو تھامیں گے قرآن چھوڑ کر تو اہل بیت جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ سکیں گے ہم، چونکہ اس کے لیے قرآن کی تائید ضروری ہے، اور قرآن سے جو لے رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے اس کی تائید ضروری ہے۔ یعنی اگر قرآن کریم کو ہم نے عملی صورت میں ڈھال کر ایک بشر کی حیثیت دینی ہے تو وہ امام معصوم ہے، اور اگر امام معصوم کو کتابی صورت میں ڈھالنا ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں،
ایک عملی رخ ہے اور ایک کلامی رخ ہے، حقیقت ایک ہی ہے، ایک عملی رخ ہے اور ایک کلامی رخ ہے، یعنی ایک میں کلام ہے اس ہستی کے بارے میں، اور ایک مثلا امام معصوم علیہ السلام کے پاس پہنچے جو توحید قرآن بیان کر رہے ہیں، امام بھی وہی توحید بیان کریں گے۔ امام علیہ السلام کے پاس آپ پہنچیں جو قرآن انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں، امام بھی اسی طرح ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کریں گے۔ قرآن کی بارگاہ میں آئیں، وہ قیامت کے حوالے سے جو حقائق بیان کر رہے ہیں، امام علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ بھی انہی حقائق کو ہمارے سامنے اجاگر کریں گے۔ جب یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کلام امام کو اگر قرآن کی طرف پلٹا دیں اور قرآن سے اس کی تائید ہو جائے تو وہ شائبہ ہمارا دور ہو جائے گا کہ جو یہ پیدا ہو رہا تھا کہ راوی غیر معصوم ہے، ممکن ہے کہ اس کی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی کر دی گئی ہو، اور اس طرح سے وہ نسبت محکم امام کی طرف ہو جائے گی، چونکہ امام سے صادر ہونے والا کلام اور قرآن کریم کا جو کلام ہے یہ دونوں ایک ہی نور کے دو سرچشمے ہیں۔ مگر یہ کہ امام معصوم کا جو کلام ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی طہارت شرط ہے باطن کی، اور صداقت شرط ہے کہ وہ جو صداقت سے ہم تک پہنچا دے۔ قرآن صداقت سے پہنچ گیا، لیکن اس کی فہم کے لیے بھی تدبر اور تزکیہ چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام معصوم کا کلام تدبر اور تزکیہ نفس کے بغیر ہمیں سمجھ آ جائے، کہ ایسا نہیں ہے۔ امام معصوم کا کلام بھی ہمیں تب بھی سمجھ آئے گا جب ہم اس پر تدبر کریں گے، جب تزکیہ نفس کریں گے، جب پاکیزگی ہمیں عطا ہوگی، تب یہ نور سے ہمارا نفس کا رابطہ جڑے گا۔ لیکن اس جگہ پہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر امام معصوم کی ذات ہو اور قرآن کریم کا کلام ہو تو ہم امام کو دیکھ کے قرآن سے معنی لیں گے، ہم امام کی عملی سیرت کو دیکھ کے قرآن کی تفسیر کو سمجھیں گے، قرآن کے معنی کو سمجھیں گے۔ لیکن اگر مسئلہ یہ آ جائے کہ کلام امام ہے اور ادھر سے کلام قرآن ہے، یہ دو برابر نہیں ہو سکتے، اس جگہ پہ کس کو فوقیت حاصل ہے؟ کلام خدا کو فوقیت حاصل ہے، اور یہاں پہ کلام امام کو اس سے سازگار لے کے ہم معنی لیں گے۔ اگر تائید مل جائے قرآن سے تو وہ کلام امام کی ہم تائید کریں گے اور کی نسبت دیں گے امام سے، اور اگر تائید نہ ملے ہم اسے رد کر دیں گے۔ یہ پیغام بھی ہمیں ائمہ علیہ السلام نے دیا، الکافی کی معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے، اور اہل سنت کی بھی بعض کتب میں وارد ہوا ہے کہ اگر تم ہم سے کوئی ایک بات سنو، البتہ اہل سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کو محدود کرتے اور ہم چہاردہ معصومین علیہ السلام تک اس کا دائرہ کار کو لے کے آتے ہیں کہ اگر تم ہم سے کوئی بات سنو، ہمارا کلام تم تک پہنچے اور وہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، قرآن کے محکمات سے، متشابہات کی ادھر بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ قرآن میں متشابہات بھی اور محکمات بھی، محکمات کی بات کی جا رہی، اگر قرآن کے محکمات سے ٹکرا رہا ہے تو پھر یہ ہمارا کلام نہیں ہو سکتا۔ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے، بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ اسے دیوار پہ دے مارو، بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ اسے قبول نہ کرو، توقف کرو، یعنی اسے اختیار نہ کرو، ہاں یہ رد بھی نہ کرو لیکن عمل کے اعتبار سے رد کر دو، توقف کرو، چونکہ قرآن سے ہماری بات نہیں ٹکرا سکتی۔ بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ ذات امام اور قرآن امام یہ ایک دوسرے کے برابر ثقل ہیں، لیکن کلام امام چونکہ وہ راوی کے ذریعے سے آیا ہے اور راوی غیر معصوم ہے اور کئی قسم کے مختلف نقائص پیش آ سکتے ہیں، اس لیے اس جگہ پہ کلام امام کو کلام خدا کے ساتھ جب ہم آپس میں کمپیریزن کریں تو مافوق رکھیں گے کلام خدا کو، اور اس کے مد مقابل ہم پھر اس سے سازگار کر کے مانا، اگر سازگار کر سکے بہت خوب، اسے کہتے تائید ہو گئی، لیکن ٹکراؤ اپنی جگہ پر باقی ہے تو پھر کسی صورت میں بھی قابل قبول ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے تو قرآن کریم نے پورے قرآن میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ اب ایک روایت آپ کے پاس آ جائے، ابھی سند کی بحث بھی چھوڑ دیتے ہیں، جس سے یہ پتہ لگتا ہے رزق نہیں کوئی نبی دے رہا ہے یا امام دے رہا ہے، ہم اس بات کو لے کے جو روایت سے پتہ لگا قرآن کے محضر میں حاضر ہو، قرآن واضح طور پہ انکار کرتا ہے کہ نہیں، رازق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہاں پہ یہ روایت ہمارے لیے اگر بالفرض ایسی ہو روایت کوئی تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے کسی صورت میں، کجا یہ کہ اس کی سند ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو، اگر سندیں بالکل معتبر ہوں تب بھی اس کی بات قبول نہیں ہے۔ کلام خدا مافوق ہے، یہ ایک ہمارے پاس اعتقادی مسئلہ ہے،
یہ کوئی علمی مسئلہ فقط نہیں عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں، یہ تشیع کے اعتقادات میں سے ایک بات ہے کہ کلام خدا اور ذات امام یہ دو ثقل ہیں، دونوں اگر مل کر پکڑی جائیں تو تب دیندار ہے، ایک دوسرے سے جدا کر کے پکڑا ہے تو پھر دیندار نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اہل سنت معاشرے کے اندر اہل بیت علیہ السلام کو ترک کر کے قرآن پکڑا گیا، اسی قرآن کے نام پہ وہ قتل و غارت مچاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک تفکر اخباری ہمارے ہاں آیا اور انہوں نے قرآن کریم کے معنی کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے فقط قرار دیا اور فقط روایات کو پکڑا، اس کے بھی اپنے ہمارے پاس نقصانات، بے شمار نقصانات سامنے آئے، جبکہ وصیت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امت کو تواتر کے ساتھ آئی ہے، شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ وصیت ہے کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں، ایک چیز نہیں چھوڑ رہا، ان دونوں کو تھامو گے تو نجات پاؤ گے، ایک کو تھامو گے تو نجات نہیں ہے۔ اس لیے تشیع میں جو غالی نکلے ہیں وہ نکلے ہی تب ہیں جب قرآن کو ترک کیا انہوں نے، اور اہل سنت میں ناسبی نکلے، وہ ناسبی نکلے ہی تب ہیں کہ جب انہوں نے قرآن کو ترک کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ غالی اور ناسبی دونوں امت کے دائرے سے خارج ہیں، لہٰذا اہل سنت میں غالی نہیں نظر آئے گا اور مکتب اہل بیت علیہ السلام میں کوئی ناسبی نہیں نظر آئے گا۔ اور اس کے کیا نقصانات کہاں پر سامنے آ رہے ہیں؟ یہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا گیا۔ اس لیے ہمیں مکمل دین دینا ہے تو مکمل دین کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت دونوں پیش کی جائے، ایک نہ پیش کیا جائے، ایک پیش کریں گے یہ کامل نہیں ناقص دین ہے۔ یہ بات جب ہمارے لیے واضح ہو گئی، آئیں اب ہم اسی تناظر میں اس آیت کا مطلب لیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایمان کے کامل ہونے کے اپنے معیارات ہیں، آپ وہ مجھ سے بہتر معیارات جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایمان ایک تو ہوتا بڑا ٹھوس سطح کا ہے، یعنی کوئی بھی کام کر لیں اس کا ایمان نہیں کہیں جاتا، جیسا کہ مرجئہ انہی کو کہتے تھے کہ وہ ڈھیل دیتے ہیں، وہ کسی گناہ کو خلاف ایمان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو اس ٹائم ذہنی طور پہ، اعتقادی طور پہ بہت سارے افراد مرجئہ ہیں، مرجئہ کے اوپر لعنت شیعہ سنی دونوں میں لعنت کی گئی ہے، قدیمی فرقوں میں سے ہے، آج کے دور میں نام کے اعتبار سے ہٹ چکا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس قدر ڈھیل دی اللہ تعالیٰ نے، اس قدر ڈھیل دیا، ایک دفعہ ایمان لے آؤ، جو مرضی گناہ کرتے رہو، جو مرضی گناہ کرتے رہو، تم ایمان کے دائرے سے باہر نہیں آ سکتے، جو مرضی گناہ کر لو۔ اور ان کے مقابلے میں خوارج تھے، وہ چھوٹا سا گناہ کر دیں تو کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا۔ دونوں ہی افراطی تھے، صحیح ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ افراط و تفریط، ایک طرف یہ ہے کہ آپ نے جو مرضی گناہ کریں، وہ کہتے ہیں پھر بھی مومن ہے یہ کوئی ہمارے ہاں کے معاشروں کے اندر جیسے آج کل رائجہ کے چند چیزوں کے اعتقادات کو ایمان سمجھتے ہیں، پھر جو مرضی خلاف شرع عمل انجام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر بھی یہ مومن ہے، اپنی ترتیب انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ قرآن ادھر ہماری ترتیب درست کرتا ہے، اس لیے یہاں پہ قرآن نے کہا کہ یزعمون، ایک طبقہ ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اگر ایمان لے آئے، جو کچھ نبی پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، اور ان سے پہلے جو کچھ نازل ہوا تھا یعنی تورات، انجیل، زبور یا آسمانی کتب، ان پر بھی ایمان لائے ہیں، ان دونوں کے اوپر ایمان لائے ہیں، اب ہمارا ایمان کامل ہو گیا۔ لیکن اب ایک ایسا عمل انجام دے رہے ہیں جو ایمان سے تصادم رکھتا ہے، جو ایمان سے ٹکراؤ رکھتا ہے، جو ایمان سے منافات رکھتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے ان کی۔ ایمان سے ٹکراؤ کون سا رکھتا ہے کہ طاغوت کی طرف اپنے فیصلوں کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ طاغوت کی طرف فیصلوں کی طرف جائیں گے، جبکہ انہیں منع کیا تھا کہ طاغوت کی طرف نہیں جانا، حکم دیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے، کفر کرنا ہے، اچھا یہ کام کرنے کے باوجود وہ کیا گمان کر رہے ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ ان کے اصل مسئلہ یہاں پہ ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہم حاکم کے طور پہ طاغوت کو حاکم قبول کر لیں، طاغوت سے اپنے فیصلے کرائیں، لیکن نماز، روزہ، ولایت کے اقرار اور رضاداری اور ان چیزوں کو سمجھے کہ بس یہ ایمان کے لیے کافی ہے۔ قرآن یہاں پر تعجب کرے، یہ کیسا مومن ہے، یہ کیسے اپنے آپ کو مومن قرار دے رہا ہے؟ یہ تو مومن نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لہذا یہ ایک مطلب ہمارے پاس ادھر آیا کہ گمان کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو اعتقاد قائم کیا ہے وہ اعتقاد حقیقت کے برخلاف ہو۔ ایسے عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ گمان۔ ہر وہ عقیدہ کہ جو
حقیقت کے برخلاف ہو اس عقیدے کو زعم سے کو تعبیر کیا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان لانا، اقرار کرنا ایمان لانا ہے۔ آپ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے میں ایمان لاتا ہوں، امام علی علیہ السلام کی ولایت پہ، 12 ائمہ علیہ السلام کی ولایت پہ، سب کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ عملی دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کے برخلاف عمل انجام دے رہے ہیں۔ ایمان کے برخلاف عمل کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ کفر۔ قرآن کریم نے کفر کا نام دیا، لہذا وہ عملاً کفر کر رہے ہیں لیکن اعتقاداً کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ یہ تفسیر آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ عملاً کیا ہے؟ کفر کر رہے ہیں، اور وہ کفر کیا ہے؟ طاغوت کی طرف رجوع کرنا، طاغوت کو حاکم ماننا، طاغوت کی طرف اپنے فیصلے کرنے کے لیے رجوع کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کفر ہے۔ یہ ایمان عملی سے تصادم رکھتا ہے، ایمان عملی سے تصادم رکھتا ہے۔ یہاں پہ ایک خوبصورت ٹاپک چھیڑا جا سکتا ہے، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، صرف میں اس کی طرف اشارہ آپ کی خدمت میں کر دوں کہ قرآن کریم میں کے تناظر میں یا روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں وہ کون سے امور ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے تب مومن بنے گا، وإلا وہ مومن نہیں ہے، اور وہ کون سے امور ہیں کہ جن کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اختیار کیا تو مومن بن جائیں گے۔ ہر دو کی ایک ترتیب نہیں ہے۔ صحیح مثال اس کی ایک اور میں عرض کرتا ہوں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اوپر بڑا زور لگایا ہوا ہے، نماز واجب پڑھ رہے ہیں، مستحب پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اگر ختم ہو جائیں پھر فون کر کے اور مولانا صاحب سے اضافہ کراتے ہیں کہ کوئی آپ ڈھونڈ کے ہمیں بتائیں، ہم 2-4 اور نوافل پڑھ لیں، لیکن صلہ رحمی اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، جبکہ صلہ رحمی واجب ہے۔ اگر نماز اول وقت ہو جائے، کیونکہ بہت تاکید ہے اول وقت نماز پڑھنے کی، اور ادھر باہمی جھگڑے نپٹانے کی فرصت مہیا ہو رہی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا واضح نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ تمہارے آپس کے جو جھگڑے ہیں انہیں ختم کرنے کی کوششیں کرنا نماز روزہ سے افضل ہے، افضل امر ہے یہ۔ حتیٰ کہ یہ وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا سچ ہے جس سچ کو تم بولو تو آپس کے اندر صلہ رحمی کے تعلقات ٹوٹنے لگ جائیں گے، حرام ہے ادھر سچ بولنا، ادھر سچ بولنا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں منافقت نہیں کرتا جی، میں تو جو اندر ہوتا وہی باہر نکال دیتا ہوں، اندر اس نے غلاظت اگر بھری ہوئی ہے تو کیوں باہر نکالے؟ باہر وہ چیز نکالے کہ جو امن اور برکت کا باعث ہے، نہ کہ وہ نکالے جو خون خرابے اور تعلق کو بگاڑنے اور ایک دوسرے سے دور کرنے اور نفرتوں کے بکھیرنے کا باعث بنے۔ اسے باہر نہیں نکالنا چاہیے، اسے اپنے اندر کی دوزخ میں خود ہی محفوظ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس مطلب واضح ہوا کہ دین کی جو ترتیب ہے وہ ایک ہمارے اپنے ذہنوں نے بنائی ہوئی ہے، اور ایک وہ ذہن کی ترتیب، ایک دین کی ترتیب ہے جو قرآن ہمیں عنایت فرماتا ہے۔ اس قرآن کی ترتیب کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ اس ترتیب کے مطابق صلہ رحمی جو ہے وہ اوجب تر ہے بقیہ عبادات کی نسبت۔ اس ترتیب کے مطابق طاغوت کی طرف رجوع کرنا وہ کفر ہے، ایمان سے متصادم ہے، دونوں جم نہیں ہو سکتے آپس میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حاکم بھی کسی اور کو مانے، قاضی بھی کسی اور کو مانے، اور ادھر سے نعرہ حیدری بھی بڑی اونچی آواز میں لگا کے اپنی ایمان کا اظہار کرے، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہاں پہ اب بڑا خوبصورت ایک مطلب سامنے آتا ہے، ہم اپنی اصطلاح میں اسے کیا نام دیں گے؟ ظاہری طور پہ تو وہ بڑی شدت کے ساتھ ایمان لایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی پر نازل ہوا ہے، ادھر مومن کہلائے گا یعنی ظاہری طور پہ، لیکن عمل کی دنیا میں وہ طاغوت کی طرف رجوع کر رہا ہے، تو عمل کے اعتبار سے کیا کہلائے گا؟ کفر کو اختیار کرنے والا۔ اعتقادی طور پہ کیا کہلائے گا؟ مومن۔ یہ جو دو رخی بندہ ہوتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ منافق کہلاتا ہے۔ اس جگہ پہ جو یہ عمل انجام دے اسی کو قرآن کریم نے منافق کہا ہے، اور اس کا شان نزول بھی یہی ہے۔ ایک یہودی تھا، مسلمان ہوا، اور ایک مسلمان سے اس کا جھگڑا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ یہودی نے بڑا محکم اسلام لایا تھا،
دونوں میں جھگڑا ہوا تو فیصلے کی بات آئی، تو اس یہودی نے کہا میں تو مطمئن ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کروں۔ اس دوسرے مسلم نے کہا نہیں نہیں، میں تو وہ جو یہودیوں کے قبیلے کا سردار ہے میں اس کی طرف رجوع کروں گا، تو اس کا میں حکم مانوں گا۔ اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ مسلمان کیا کہلائے گا؟ منافق کہلائے گا۔ لہذا یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے اجاگر ہوئی کہ یہ دو چیزیں آپس میں قابل جم نہیں ہیں، ایمان اور کفر آپس میں جم نہیں ہیں۔ ادھر مسئلے کو تھوڑا سا ہم اور حل کرتے ہیں، اور میں چند احادیث آج کے دن آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اور اس کو ہمیں سیاق کے اعتبار سے بھی لینے کی ضرورت ہے، چونکہ جو سورہ نساء نمبر 59 ہے یہ امامت کے بارے میں روایت ہے، آیت کریمہ ہے، اور اسی آیت کریمہ کے سیاق میں یہ وارد ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ نے جو امام قرار دے دیے ہیں تم انہیں ترک کر کے کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہو، یہ رجوع قابل قبول نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ادھر اولی الامر کا دائرہ کار مختص ہے یا عمومی ہے؟ اختلاف ہے علماء میں، مکتب تشیع کے علماء میں۔ بلا شک و شبہ 12 ائمہ علیہ السلام تو مراد ہیں اولی الامر سے، اس میں تو کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا۔ لیکن آیا قرآن کریم کی آیت فقط انہی کو اولی الامر قرار دے رہی ہے یا نہیں؟ یہ جس طرح سے بقیہ ہمارے پاس عناوین ہیں قرآن کریم کے کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع میں ہی ان کے نظام سے منسلک طور پہ جو افراد حاکم قرار دیے جاتے ہیں وہ بھی جزوی طور پہ اس عنوان کے تحت آ جائیں گے۔ اس لیے اسی باب سے ولی امر مسلمین کی اصطلاح ایجاد کی گئی ولی فقیہ کے لیے۔ لہذا اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں جائزہ لیں گے، چونکہ قرآن اس مسئلے میں مثلا ہم ایمان لانے والوں میں آمنو کہتے ہیں، بلا شک و شبہ اس سے اول صورت میں کون مراد ہے؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ اس کے بعد ہاں دیگر افراد بھی اپنے درجے کے مطابق آ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی علم رکھتا ہے اور مخلوق کی طرف بھی ہم نسبت دیتے ہیں علم کی۔ اب کیا علم کی تعریف مختلف ہو گئی؟ یہ قول ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ بعض نے یہی کام کیا لیکن قابل قبول نہیں ہے۔ علم ہی ہے، جاننا، لیکن خصوصیات میں فرق ہے، مدارج میں فرق ہے، اولویت میں فرق ہے، ترجیح میں فرق ہے۔ یہ فرق دربین عناوین میں آ جائیں گے۔ خوب اس کی طرف ابھی ہم نہیں گامزن ہوتے، ابھی ہم اس آیت کے ظاہر کو کچھ حل کریں کہ علم تارا کو حل کیا ہم نے، اور دیکھا کہ یہاں پہ تعجب خدا فرما رہا ہے کہ یہ کیسا فرد ہے، افسوس بھی اور تعجب بھی ہے کہ کیسا فرد ہے، دعوے ایمان کے کرتا ہے، عمل کفر والا کرتا ہے۔ صحیح؟ نمبر 2، یزعم کو ہم نے حل کیا کہ ایسا انسان کا عقیدہ وجود کے اندر کہ جو مطابق حقیقت نہ ہو، جو خلاف حقیقت ہو۔ صحیح؟ اور تیسرا ہم نے حل کیا کہ وہ کیا عقیدہ ہے کہ جو خلاف حقیقت ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مومن سمجھنا جبکہ عملی دنیا میں طاغوت کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اس جگہ پہ ہمارے لیے ایک اور تفصیلی نقطہ یہاں سے سامنے آتا ہے کہ کفر 2 طرح کے ہیں۔ ایک کفر ہمارے پاس ہے اعتقادی، اور ایک کفر ہے عملی۔ آیت اللہ جوادی عملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے اس مسئلے کو ذکر کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض متشدد گروہ ہمارے دور میں اور ہم سے پہلے والے دور میں پائے ہی جاتے تھے۔ بعض اہل سنت تفاسیر میں جیسے فخر رازی ہیں، انہوں نے اس آیت کے ضمن میں لا کے کہا کہ چونکہ ادھر کہا گیا ہے کہ یہ طاغوت کی طرف رجوع کی اور اس کا معنی کفر نکلتا ہے، اور کفر کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور دار اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے چونکہ ایمان لانے کے بعد وہ دار اسلام سے خارج ہوا ہے، اس لیے اس کی سزا واجب القتل ہے اور اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اور اس کے ذریعے سے در حقیقت وہ پیغام جو ہے وہ کس نظریے کو درست کرنا چاہتے ہیں کہ خلیفہ اول کے دور میں جب زکوٰۃ جنہوں نے نہیں دی تھی تو ان کی قتل و غارت انہیں کیا گیا تھا، ہاں ان کو قتل کیا گیا تھا، ان کے علاقوں پہ چڑھائی کی گئی تھی اور مال لوٹا گیا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا کہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل نہیں کیا حد اقل۔ اس کے بعد یہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ان کو قتل نہیں کیا گیا، تو یہاں پہ وہ اس کی راہ ہموار اپنے طور پہ کرنا اس نے چاہی۔ ادھر آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ تعالیٰ کا
ایک طولانی کلام ہے، میں صرف اس میں اختصار کے ساتھ بیان کر دوں کہ ادھر کفر ہے، لیکن کفر دو طرح کے ہیں، ایک کفر اعتقادی ہے اور ایک کفر عملی ہے۔ یہاں پہ کفر اعتقادی نہیں ذکر کیا گیا، چونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا جو باعث بنتا ہے وہ کفر اعتقادی ہے۔ عملی طور پہ گناہ انسان سے بہت سارے سرزد ہوتے ہیں جن سے وہ توبہ کر سکتا ہے، جن کی طرف وہ رجوع کر کے دوبارہ اس کا ازالہ کر سکتا ہے۔ لہذا یہاں پہ کفر عملی کی بات ہے۔ پھر کفر عملی کے بھی درجات ہیں، مدارج ہیں۔ بعض مدارج جو ہیں وہ ایمان کے ازالے کا باعث بنتے ہیں لیکن اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کرتے، صحیح ہے؟ جیسا کہ یہ والی آیت ہے کہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، لیکن آیت دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کوئی طاغوت کی طرف رجوع کرتا ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ایمان کے ساتھ سازگار اب نہیں ہے اس کا یہ عمل، وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے، لیکن مسلمان ہے یا نہیں؟ مسلمان یقیناً ہے، ادھر آپ پکڑ کے اس کی گردن نہیں اڑا سکتے۔ اس طرح سے پھر وہ فخر الدین رازی اور دیگر بعض مفسرین وہ دیگر آیات سے شواہد لے کے آئے، وہ سارے شواہد اسی طریقے سے ہیں کہ جہاں پر کفر اعتقادی کی بات ہے وہاں پر وہ دائرہ اسلام سے بھی باہر نکال دیتا ہے، صرف دائرہ ایمان سے باہر نہیں نکالتا۔ لیکن یہ جو موارد ہیں کفر عملی کے، ان کفر عملی کے موارد سے ایمان سے باہر نکلتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا۔ لہذا یہ ایمان کو برپا نہیں کرنے دے گا، معاشرہ مومن نہیں بنے گا، اس سے اہل ایمان جو ہیں وہ امام علیہ السلام کی نصرت کا باعث نہیں بن سکیں گے، چونکہ وہ مومن نہیں رہے۔ مومن رہنے کے لیے شرط ہے کہ وہ طاغوت کی طرف رجوع نہ کرے۔ اچھا، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اس مقام پہ اب ہم اس بحث میں وارد ہوتے ہیں کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، چونکہ ہم آیت آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مرحلہ با مرحلہ ہم ساری نکات کو واضح کر رہے ہیں۔ علم تارہ یعنی تعجب اللہ تعالیٰ کا کرتے ہوئے رسول اللہ کو کہنا کہ رسول دیکھو تو صحیح، کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ ایمان والوں کو؟ کیا اس گروہ کو نہیں دیکھا؟ اس گروہ کو یعنی منافق کہتے ہیں، یہ گروہ منافق ہے۔ لہذا ایک ہمارے پاس اسلام ایمانی آتا ہے اور ایک اسلام منافقانہ آتا ہے۔ اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یہاں پہ قرآن کریم کی واضح آیات ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی یہ مسئلہ تھا۔ نفاق کبھی بھی اسلام کے دائرے سے باہر دائرے میں نہیں آئے گا، یعنی نفاق وہ مرض ہے جو لگتا ہی کس کو ہے؟ جو مسلمانوں کے گروہ کو، کافرین کے گروہ کو یہ نہیں جا کے مرض لگتا۔ یہ مرض کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ گروہ مسلمین میں۔ یعنی یہ جو مسجد میں مومنین نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری اصطلاح والے مومنین، یہ جو مسجد میں مومنین نماز پڑھیں انہی میں منافق پایا جائے گا۔ یہ جو حج اور عمرہ کر رہے ہیں انہی حاجیوں میں منافق پایا جائے گا۔ یہ جو عزاداری کے نام سے اکٹھے ہوئے ہیں انہی میں منافق پایا جائے گا۔ یہ جو حوزہ علمیہ میں مدارس کے اندر پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں انہی میں منافق پایا جائے گا۔ منافق اہل ایمان کے اندر ایک مرض لگتا ہے، باہر مرض نہیں لگتا، لہذا ڈرنا چاہیے اسے۔ قرآن کریم نے منافقین کی علامات اگر آپ شمار کرنا چاہیں وہ وسیع طور پہ بیان کی، اگر مبالغہ نہ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ کافر کی علامات سے زیادہ منافق کی علامات کو ذکر کیا ہے، کیونکہ اسلام کو جو دھچکا لگے گا وہ کفر سے نہیں لگ سکتا، وہ مایوس ہو گیا۔ کافر ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے اعلان کے بعد کافر کیا ہو گیا؟ وہ مایوس ہو گیا۔ قرآن کی واضح آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مایوس کر دیا گیا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آ کے کوئی گڑبڑ کرے یا یہ آ کے کوئی مسئلہ ہمارے لیے کھڑا کرے۔ آج کے دن سے کیا ہو گیا؟ یہ مایوس کر دیا گیا ہے۔ لیکن نفاق جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، نفاق اپنی جگہ پر موجود ہے، صحیح ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن کیا ہے؟ تمہارے دین سے کافر وہ مایوس ہو گیا ہے۔ سورہ معاہدہ کی واضح طور پہ وارد ہوا ہے۔ یا اسی طریقے سے
سورہ معاہدہ آیت نمبر 67 میں ہے، یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور پھر اس کے اختتام پر ہے کہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے گا۔ لہٰذا یہ جو کافر طبقہ ہے، مشرک طبقہ ہے، یہ آ کے اسلام کو ملیا میٹ نہیں کر سکتا۔ سارا کے سارا ضعف کہاں سے آئے گا؟ وہ منافقت سے آئے گا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ وہی جو اسلام لائے، وہی جو ایمان لائے، وہی جو قربانیاں دیتے رہے، وہی جو آگے بڑھ بڑھ کے اپنے جان کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ انہی میں نفاق کا مرض جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے۔ یہ بات جب ہمارے لیے واضح ہو گئی تو اب ہم ادھر اس اعتبار سے دیکھیں کہ منافقت، اس کا مرض پیدا ہونے کے اسباب کیا بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ شیطان آ کے ہمارے لیے ذہنوں میں مزین کرتا ہے کہ تم طاغوت کی طرف رجوع کرو گے، تمہارے سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، وہ فیصلہ کرے گا، تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا، تم آرام سے اپنی زندگی جیو۔ یہ شیطان ہے کہ جو آ کے انسان کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہم اس جگہ پہ آیت کو آپ غور کریں کہ آپ نے علم تارا کا معنی ادھر دیکھا، اور اس کے بعد یزعم کا معنی آپ نے دیکھا کہ یزعم میں انہوں نے کیا گمان کیا کہ آمنو بما انزل الیک، وہ کیا گمان کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ ادھر ایمان لانے میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطلوب ہوتی ہے، اور ایک دفعہ جو وحی آئی ہے۔ اس جگہ پر کس کے ایمان کا تذکرہ؟ ہر دو کی صورت میں مطلب ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ پہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ذات طاغوت اور طاغوت کے مقابلے میں صالح ہستی جس کی طرف اللہ نے رجوع کا حکم دیا، لہذا جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا تھا اس کے اوپر بھی ایمان لے آئے۔ دائرہ ایمان بھی ہمارے لیے واضح ہو گیا۔ ایمان اور اقرار میں فرق ہے، میں اس کے بھی صرف اشارہ کر دوں کہ ابھی ہم اس بحث پہ نہیں وارد ہوتے چونکہ ایمان کا ٹاپک بہت طولانی ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو تصدیق کی منزل پہ قلبی طور پہ پہنچ جائے۔ جس کی قلب تصدیق نہ کرے وہ ایمان نہیں ہے، وہ صرف اقرار ہے۔ کیونکہ ہم بعض چیزیں زبان سے اقرار کرتے ہیں اور عمل سے صادر کرتے ہیں۔ اگر عمل اور اقرار ان دونوں کی سرزمین جو ہے وہ قلبی تصدیق ہے تو اسے ایمان کہیں گے، اور اگر عمل اور اقرار کی پیچھے سرزمین تصدیق نہیں ہے تو پھر یہ اقرار کہلائے گا، اسلام کہلائے گا، ایمان نہیں کہلائے گا۔ اس لیے ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے۔ تصدیق کسے کہتے ہیں؟ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ باہر رات ہے، آپ اس کی فوراً تصدیق کرتے ہیں اور قلب سے تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں رات ہے، اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا، اس کے برخلاف کا میں احتمال نہیں دیتا۔ اگر ہم دینی تعلیمات کی ہر تعلیم کے اوپر ایسا ہی اپنے اندر احساس رکھتے ہیں تو یہ ایمان کہلائے گا۔ مثلا یہ مسئلہ مجھے ایک پیش آیا ہے، میں اللہ پہ توکل کروں گا تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کے بارے میں قرآن نے واضح طور پہ یہ کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ مثلا تقوی کہہ لے، توکل نہیں، چونکہ دونوں معنی جدا جدا ہے۔ میں تقوی اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے نکلنے کی راہ نکال دے گا اس مشکل سے، قرآن نے یہ کہا۔ اب میں ایک مشکل میں پڑ گیا تو ادھر میں تقوی اختیار کروں، نکل آؤں گا، کیونکہ یہ والے آپس کے کئی گھریلو جھگڑے سامنے ہمارے آتے ہیں جس میں نصیحت کرنے پڑ جاتی ہے۔ تو گھریلو جھگڑوں میں جب جذبات بکھرے ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنے وجود کے اوپر انتقام کی سطح کے اوپر یا اگلے کو سنانے کی سطح کے اوپر حتمی فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، تو آپ جب اسے کہتے ہیں کہ دین یہ کہتا ہے، کہتا نہیں میں جتنا دین مانتا ہوں بس کافی ہے، مجھے کوئی اس سے زیادہ دین نہیں چاہیے، زیادہ دین آپ نے بیان کیا تو مجھے ڈر ہے میں کہیں دین سے متنفر ہی نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے دین کو ایمانی طور پہ قبول نہیں کیا، وہ نہیں تقوی کو راہ حل دیکھ رہا، وہ راہ حل دیکھ رہا ہے کہ میں نے اگلے کو سنانی ہے غصے میں نے اگلے کی عزت کو اچھالنا ہے، میں نے اگلے کے نفس کے اندر وہ سخت الفاظ کو ڈالنا ہے کہ جو میرے اندر ابھرے ہوئے ہیں۔ یہ تو تقوی کی راہ نہیں ہے، تو شیطان کی راہ ہے۔ ادھر وہ کہے گئے، یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ ایمان کے دائرے میں اصل میں زندگی بسر نہیں کر رہا تھا۔ اس مسئلے میں ممکن ہے بعض مسائل میں ایمانی اس کا تعلق ہو، لیکن اس مسئلے میں وہ ایمانی تعلق نہیں رکھتا۔
لہٰذا اسی طریقے سے اور مورد آ جاتے ہیں، گھر میں کوئی ہمارے فقر آ جاتا ہے، سخت حالات آ جاتے ہیں، مشکل واقعات آ جاتے ہیں، اگر ان موارد کے اندر انسان تقوی کو اختیار کرے، چونکہ واضح ہے تقوی کی راہ میں انسان کو تھوڑی تلخی محسوس ہوتی ہے، وہ تلخی بھی کیا ہے کہ جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا، یہی اصل تلخی ہے اس میں۔ لہذا اگر تقوی کے امور میں انسان نہ تقوی کا دامن تھامے اور اپنے لیے راہ حل جو ہے وہ کسی اور راستے سے نکالنا چاہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کی اس تعلیم کے اوپر اس کا اعتقاد موجود نہیں ہے، وہ قلبی تصدیق نہیں کیے ہوئے کہ اس راہ سے نجات ملتی ہے، یہ قلبی تصدیق اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے وہ جتنا اقرار کرے، جتنی باتیں سنیں، ہاں مجھے پتہ ہے کہ تقوی اختیار کریں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صرف لقلقہ زبانی ہے، یہ صرف اسلام کے طور پہ ایک اقرار ہے، ایمان سے اس کا دل وہ خارج ہے، خالی ہے وہ۔ لہذا ایمان کسے کہتے ہیں؟ تصدیق قلبی کو، قلب کے کہ فقط اور فقط یہی راہ ہے اور جس کے علاوہ تم نے راہ اختیار نہیں کرنی، فقط اور فقط یہی فکر ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فکر ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے بھی ہمارے ہاں سیاست دانوں کی بحث مباحثہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے طلاب جو 8 8 10 10 سال ممکن ہے ہم کہیں کہ انقلاب اسلامی کے دروس لیتے رہے، ان کے قدموں میں لغزش آ جاتی ہے، نہیں پتہ لگتا وہ کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، صرف اتنا شک کا آنا بتا دیتا اندر ایمان نہیں تھا اس مسئلے پہ، اس مسئلے کے اوپر انہیں ایمان نہیں تھا، صرف معلومات تھی، صرف پیپر پاس کیے، صرف آیتیں اور روایتیں اس نے پڑھ کر سنائی تھیں، ایمان کی صورت اس کے قلب میں اس تعلیم کے مقابلے میں موجود نہیں تھی۔ یہاں پر وہ لوگ اپنے طور پر ایمان لائے لیکن یہ ایمان تصدیق قلبی کی صورت میں نہیں پہنچا ہوا تھا، وَإِلَّا وہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے، ممکن نہیں تھا کہ طاغوت کی طرف رجوع، مثلا ہمارے سامنے امام علیہ السلام موجود ہوں، امام کے ہوتے ہوئے ہم اپنے فیصلوں کے لیے کسی اور مولوی کے پاس جائیں گے؟ اگر ہم کسی اور مولانا کے پاس چلیں جائیں کیا ہم کہیں گے؟ اسے امام کے اوپر اعتقاد نہیں ہے، ہم کہیں گے اس باب سے یہ تصدیق قلبی نہیں رکھے ہوئے، ایمان یہاں پہ بات کی گئی ہے، اس لیے تعجب کیا کہ بات ایمان کی کرتے ہیں اور کام کیا کرتے ہیں؟ کفر والا کرتے ہیں۔ قرآن نے مذمت کی ہے، افسوس کیا ہے ایسے افراد پر، اور یہ ہر مسئلے کے اوپر ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ چیز نجس ہے، یہ حرام ہے، دوسری طرف سے اختیار بھی کر رہا ہے، ایسا یہ منافقت کا چہرہ بن جاتا ہے، یہ نفاق، ابتدا نفاق کا ایک مرحلہ ہے جو دائرہ اسلام سے بھی خارج کرتا ہے، نفاق کا ایک مرحلہ ہے جو دائرہ ایمان سے خارج کرتا ہے، اور نفاق کا ایک مرحلہ ہے ہم ممکن ہے کہ جم کی صورت بھی ہو، وہ بالکل اس صورتحال جدا ہے جہاں پہ ہماری استطاعت سے باہر ایک عمل ہوتا ہے۔ نفاق کے مدارج بیان کیے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے شرک کے مدارج ہیں، کفر کے مدارج ہیں، کفر کا ایک مرحلہ کیا ہے؟ انسان کو ایمان سے باہر لے آیا لیکن مسلمان ہے، مومن نہیں، لیکن ایک سطح کا کفر کیا ہے؟ اسلام سے بھی اٹھا کے باہر پھینکا اور وہ ملت میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے شرک ہے، شرک کا ایک مرحلہ ہے کہ جس سے وہ ایمان سے باہر آ جائے گا، اسلام سے نہیں، اور ایک مرحلہ شرک کا ہے کہ جس سے وہ دائرہ اسلام سے بھی باہر آ جائے گا، اسے کہتے ہیں شرک اکبر، اس کو اسی طرح کفر اکبر، اسی طرح نفاق اکبر، یہ ہمارے پاس امور آتے ہیں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اب ہم ادھر دیکھتے ہیں، بس طاغوت کی طرف رجوع اور ایمانی زندگی یہ دونوں آپس میں جڑ نہیں سکتے، بس یا تو ہمارا عمل ایمانی ہوگا یا عمل کفر ہوگا، ممکن ہے اس عمل کے ماورا جو باطن کے اندر ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، ممکن ہے عمل کفر ہو لیکن ہے مسلمان، صحیح، لیکن یہ نہیں ہو سکتا عمل ایمانی بھی ہو اور اندر کافر ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ دونوں ہمیشہ سازگار ہیں، ہمیشہ سازگار، اگر ریاکاری نہیں ہے تو ہمیشہ سازگار ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک ٹکراؤ آ جاتا ہے کہ کفری عمل ایمان کے دائرے سے باہر لے آتا ہے، لیکن بہت سارے موارد میں اگر وہ کفر اکبر نہیں ہے تو اسلام کے دائرے سے ہمیں باہر نہیں لائے گا، اسلام کے دائرے میں وہ قرار پائے گا، جیسا کہ یہ امر ہے۔ طاغوت طغیانیت سے ہے، ایک چیز جب اپنے حدود سے باہر نکل جائے اور جوش مارتے ہوئے، بعض اوقات ہوتی ہے ایک چیز تجاوز کر جاتی ہے حد سے باہر، اسے کہتے ہیں تعدی، لیکن ایک دفعہ طغیانیت کی صورت میں طاغی بن کے، باغی بن کے، یعنی بھرپور جرت کے ساتھ وہ حدود الہیہ کو پار کرتا ہے، اسے کہتے ہیں طاغی۔
صحیح ہے؟ تعدی اور طاغی میں اس طور پہ فرق ہے، تعدی میں بھی حد سے تجاوز ہے، لیکن طاغوتیت میں کیا ہے؟ طاغوتیت میں انسان کا بھرپور سرکش ہو کر، بھرپور باغی اور جرت مند ہو کے حدود کو پار کرنا ہے، اور کسی جگہ پر بھی وہ قبول نہیں کر رہا کہ کسی جگہ پہ رکے، اس لیے باغی اور طاغی یہ قریب معنی لفظ ہے، صحیح ہے؟ باغی میں بغاوت ہوتی ہے، بغیتن یعنی وہ اپنے اندر ایک ہیجان کی کیفیت لے کے حدود کو کراس کرتا ہے، طاغی میں طغیانیت ہوتی ہے۔ طغیانیت عموماً سمجھی جا سکتی ہے سمندر سے، سمندر میں بعض اوقات طوفان اٹھتے ہیں، کیونکہ سمندر جب خاموش لگتا ہے تو انتہائی دقیق انداز میں خاموشی ہوتی ہے، بالکل خاموش سناٹا ایک چھایا ہوا ہے، اگر وسط سمندر میں ہو، ساحل پہ نہیں، صحیح ہے؟ ساحل میں ہوتا ہے عجیب و غریب شور مچا ہوتا ہے، آپ وسط سمندر میں جائیں اگر خاموشی ہے تو ایک ذرہ آواز نہیں آ رہی ہوگی آپ کو، لیکن اسی جگہ پر جب طوفان اٹھے تو وہ جو موجیں اٹھتی ہیں اس اٹھان کو دیکھ کے انسان گھبرا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں طغیانیت۔ یا اس کی آسان ایک اور مثال دیتے ہیں، آپ نے کپ دیکھا ہوگا، کپ میں چائے یا پانی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ جب وہ کپ میں چائے اور پانی ٹھہرا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں سکون کا عالم، لیکن ایک دفعہ سخت جھٹکا لگتا ہے تو وہ پورا پانی ہلچل مچاتے ہوئے اچھل کے باہر آتا ہے، اسے کہتے ہیں طغیانیت۔ یہ اس کی ایک اور مثال کہ جیسے اگر آپ پانی کے نیچے حرارت 100 درجہ حرارت تک برقرار کریں، آگ لگائیں، پانی ابلنے لگتا ہے، جب ابلنے لگتا ہے تو شور مچانے لگ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں طغیانیت۔ شور مچاتے ہوئے، جرت دکھاتے ہوئے اگر کوئی حد سے تجاوز کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوتیت۔ طاغوتیت نفس انسانی کی صفت بنتی ہے۔ دوسری چیز، طاغوتیت کس کی صفت ہے؟ نفس انسانی کی۔ انسانی نفس ہے کہ جو طاغوت بن جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کافر طاغوت بنے، مسلمان بھی طاغوت بن جاتا ہے۔ طاغوت بننے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اسے بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کئی آیات میں، ابھی انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے، چونکہ ہم چند احادیث پڑھ لیتے اس ضمن میں تو اچھا تھا، لیکن طاغوت کے معنی کو ہم بہت زیادہ آگے نہیں لے کے جائیں گے۔ ادھر سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارا ہر وہ کام جو جرت سے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ طاغوتیت کہلائے گا۔ حتیٰ کہ انسان کا گانے سننا، نامحرم کو دیکھنا، جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا مول لینا، بحث مباحثہ بیجا کرنا، اپنی طاقت کے زور پہ کسی کو دبانے کی کوشش کرنا، یہ سارے کے سارے موارد کیا آتے ہیں؟ طاغوتیت کے موارد کہلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم گزشتہ درس میں حدیث کے اندر ایک معنی طاغوتیت کا پڑھ چکے ہیں، اہل معصیت کی اتباع کرنا کیا کہلائے گا؟ طاغوتیت۔ وہ کہتے ہیں یہ شراب کی بوتلیں تم نے بس وہاں تک پہنچانی اور کوئی کام نہیں کرنا، یہ جو پہنچانے کے لیے اس کی تابعداری ہے کیا؟ طاغوتیت کہلائے گی۔ طاغوتیت کے اسباب ہے، صرف ایک سبب میں عرض کر دیتا ہوں، ان میں سے ایک یعنی طاغوت بنتا کیسے ہے، یہ خود دلچسپ ایک مورد ہے، کیونکہ ہر انسان آغاز میں تو طاغوت نہیں ہوتا نا، جس طرح ہمیں نفاق سے ڈرنا چاہیے اس طرح طاغوت بننے سے بھی تو ڈرنا چاہیے۔ سورہ علق میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، انسان طاغوت بن گیا۔ کب بن گیا؟ ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ جب بھی بے نیازی کا احساس پیدا ہوتا ہے، نفس کے اندر طاغوتی پن وجود میں آتا ہے۔ بے نیازی کے احساس کو بالا تر اپنے اندر کرتے جائیں گے، اتنا طاغوت ابھرتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے انسان فقیر ہے، انسان عبد ہے، عبد آقا نہیں ہے، مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، مملوک ہے، مالک نہیں ہے۔ جب یہ بات انسان جان لے، اس کی طاغوت کی تو ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے، کس سے تو بے نیاز ہو رہا ہے؟ انسان اپنے ہی جیسے سے بے نیاز ہو رہا ہے، اچھی چیز ہے۔ مطلق طور پہ بے نیاز ہونا چاہتا ہے، اصلاً وجود نہیں رکھتی یہ بات۔ اس لیے میں جب تک میں ہوتی ہے، یہ طاغوتیت ہے، اس کی سطح بھی قلیل ہے، اس لیے وہ اپنی چھوٹے سے کشکول کے دائرے میں ابھی میں کر رہا ہے۔ کسی کے پاس کشکول کے علاوہ کوئی ڈنر سیٹ آ جاتا ہے، اب وہ ڈنر سیٹ کے احاطے میں میں کہے گا۔ کسی کے پاس گھر آ جاتا ہے، وہ گھر کی سطح پہ میں کہتا ہے۔
کسی کے پاس دفتر آ جاتا ہے، آل اولاد آ جاتی ہے، بیوی بچے آ جاتے ہیں، وہ پھر ان میں چلانے لگ جاتا ہے۔ یہ میں وہی طاغوتیت ہے۔ میں کو دیکھیں تو ناقص ہے، میں کو دیکھیں تو فانی ہے، عدم ہے، فقیر ہے، ہر طرح کی برائی کو لیے ہوئے اگر میں اب لے آئیں، لیکن میں کو ہٹا دیں، کہیں کہ ہم تو عبد ہیں، مولا کوئی اور ہے، جو مولا ہے اسی کی چلے گی، عبد کیا اپنی چلائے؟ میں تو مخلوق ہوں، خالق تھوڑی ہوں، مخلوق تو خالق کا محتاج ہے، لہذا فقر کی طرف اپنی نگاہ رکھنی چاہیے، بالفاظ دیگر فقر کی طرف۔ جب تک فقر کی طرف نگاہ رہے گی انسان، یا جو اردو میں ایک اچھا محاورہ ایجاد ہے، انسان کا بچہ بنا رہے گا۔ جب تک اپنے فقیر ہونے کی طرف، محتاج ہونے کی طرف اس کی نگاہ رہے گی، یہ انسان بنا رہے گا۔ اور جب اس کی جو ہے اپنی نگاہ چلی جائے گی کس کی طرف؟ بے نیازی کی طرف۔ جب بے نیازی کی طرف نگاہ جائے گی تو تب اس کے اندر طغیانیت اٹھے گی۔ یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ خیر کے امور میں جب مثلا میں فلاں سے بے نیاز ہو گیا الحمدللہ شکر ادا کیا، یہاں پر بھی مشروط بات کریں کہ اللہ نے اپنے علاوہ مجھے کسی کا بھی محتاج نہ رکھا، اس طرح سے جملہ بولے، یہ جملہ درست نہیں ہے اس کا، یعنی بار بار اپنے نفس میں اقرار کرے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، میں بے نیاز خلق نہیں ہوا، میں عبد خلق ہوا ہوں، آقا خلق نہیں ہوا۔ یہ بچے میرے بچے نہیں ہیں، یہ پہلے اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے مربوب ہیں، اس کے عبد ہیں، پھر میرے دسترس میں ہیں، پھر میری دسترس میں بھی اس نے قرار دیا ایک مدت کے لیے، وہ بالغ ہو گیا میری دسترس سے باہر ہے۔ ویسے ہی آج کل کے دور میں حالات نے انہیں باہر کر دیا کہ ایسے ان کے اندر ہیجان آمیز کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ وہ جب تک چھوٹا بچہ ہوتا ہے والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا تو روبوٹ کی طرح میرے سامنے کام کرے گا، انہیں پہلا دھچکا ہی ان کے بالغ ہونے کے بعد یہ لگتا ہے یہ تو میرے ہاتھ سے ہی باہر ہے، تو پھر وہ اپنے طور پہ غصہ، غضب، مار دھاڑ ساری کوششیں کرتے ہیں، وہ اور ہی زیادہ طغیانی اس کے اندر ابھرتی چلی جاتی ہے۔ ادھر بے بس ہو کے لاچار ہو کے والدین بیٹھ جاتے ہیں، اتنا 20 سال کے بعد جو تواہم اپنا دور کرنا ہے وہ پہلے ہی دور کر کے رکھے۔ اگر فرما بردار اولاد ہو خدا کا شکر ادا کریں، تب بھی بے نیاز نہیں ہے اللہ سے، تب بھی وہ مخلوق اللہ ہی کی ہے، تب بھی وہ عبد اللہ ہی کا ہے، تب بھی ہمارے پاس ایک نوع امانت کے طور ہی ہے۔ لہذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ انسان ہر شے میں وہ کیا ہے؟ فقیر۔ اس کو کہتے ہیں عرفان۔ عرفان حقیقی یہی ہے، عرفان حقیقی ہے جو اپنے فقیر ہونے اور محتاج ہونے کا جتنا زیادہ احساس پیدا کر لے گا اتنا اللہ کے اتنا قریب ہوگا۔ اس کو ایک اور زبان میں کہتے ہیں جتنے عبد ہونے کا احساس پیدا کرے گا اتنا کمال پہ جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بعد ہر شے عطا کی جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرنا چاہتا تھا، ان کے برابر کسی کو عطا نہیں ہے، لیکن یہ کب عطا کی؟ جب وہ عبد بنے، جب عبد بنے۔ اس لیے ہم تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ عبودیت کے اوپر عبد نہ ہوتے رسالت نہ ملتی، عبد نہ ہوتے نبوت نہ ملتی، عبد نہ ہوتے امامت نہ ملتی۔ تمام ائمہ علیہ السلام اسی طرح ہے، عبد نہ ہوتے تو یہ ولایت اور امامت وہ نہ ہوتی، عبد ہونے کی وجہ سے یہ ولایت اور امامت ہے۔ اسی لیے چونکہ وہ تمام کمالات میں اپنے محتاج ہونے کا احساس تمام خلقت سے زیادہ کرتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو کس درجے پہ رکھ کے دعائیں مانگتے ہیں؟ ایک گناہگار کے درجے پہ اللہ کی بارگاہ میں، حالانکہ کوئی گناہ صادر نہیں ہوا ان سے، لیکن آپ ان کی تواضع دیکھیں، آپ ان کی محتاجی کا احساس دیکھیں، ان کے فقر کا احساس دیکھیں، وہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں کی سطح پہ، گناہگاروں کی سطح پہ رکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عبادت کو انجام دیتے ہیں، تاکہ ایک ذرہ غرور، ایک ذرہ استغنا، بے نیازی، تکبر یہ نہ نکلے۔ تکبر فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، فقط اور روایات میں ہے۔ اس رضا کو جس نے چھیننے کی کوشش کی اللہ نے اسے ذلیل و خوار کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، ائمہ و انبیاء علیہ السلام، تکبر ان کے لیے بھی روا نہیں ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی، اس لیے اللہ اکبر ہے۔ تکبر فقط اللہ کے لیے سازگار ہے، تکبر فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، اپنی بڑائی کا احساس پیدا کرتے ہوئے
کسی کے ساتھ سلوک فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے۔ لہذا آپ نے ادھر دیکھا طاغوت کب بنتا ہے؟ جب بے نیازی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس تو پیدا ہوتا ہی جاتا ہے، چونکہ مخلوقات کے اندر جب بھی انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کسی شے سے بے نیاز دیکھتا ہے، اس کے اندر ایک اکڑ پن آتا ہے۔ وہ اگر اس اکڑ پن کو نہیں دبائے گا، نہیں اسے کنٹرول کرے گا، آہستہ آہستہ طاغوت بنتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک باب ہے الکافی میں جو اسی آیت کی تفسیر کر رہی ہے، اور اس باب میں 5 احادیث ہیں، 2 یا 3 احادیث صحیح سند بھی ہیں، اور اس میں ایک طولانی روایت بھی عمر بن حنظلہ، یہ جو مقبولہ عمر بن حنظلہ ہے، اسی کی اساس کے اوپر اجتہاد کا دروازہ ہمارے ہاں مرجعیت کے باب سے کھلا ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل ملاحظہ کریں گے، لیکن خلاصتاً دوبارہ یہ عرض کر دیا جائے، ایمان تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک طاغوت سے انسان کنارہ کش نہ ہو۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی نقطہ آخری عرض کیا جائے کہ بات ہماری اس میں ادھوری نہ رہ جائے، یہ ساری باتیں اختیار کے عالم کی ہیں، مجبوری کے عالم کی نہیں ہے۔ مجبوری کا عالم جدا ہے۔ اگر ہم مجبور ہو جائیں کہ اپنا حق لینے کے لیے بالآخر پاکستان کی عدالت کی طرف رجوع کریں، اور مجبور ہیں اس میں، یہ ہر انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے، تو مجبوری کی صورت میں جو ہمارا رجوع ہے یہ وہ اس آیت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ لیکن مجبوری کا تعین کرنا وہ لازم ہے۔ مجبوری کا تعین دشوار گزار ہونا نہیں ہے۔ مجبوری کا مطلب ہے کہ ناقابل برداشت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا یا اپنے حق سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تو یہاں پر انسان مجبور ہوتا ہے۔ مجبوری کے عالم ایک جدا ہے، یہ استثناء ہے، یہ اختیار کی دنیا میں ہے، یہ اولین صورت میں ہے۔ اختیار کی دنیا اپنے لیے تدبیر کر کے انسان برقرار کر سکتا ہے۔ بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں یہ کام بہت آسان ہے، چونکہ قانون لاگو نہیں ہے وہاں پر، تو اس لیے وہاں پہ یہ کام آسان ہے کہ انسان ایسی تدبیر کرے کہ طواغیت کی طرف رجوع کرنا اس کے لیے اس سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ تعلقات استوار کر سکتا ہے، زندگی کی تدبیر کر سکتا ہے، چونکہ بجلی، گیس، پانی وہ تو گورنمنٹ دے نہیں رہی، تو خود ہی اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ آ کے مسائل اپنے چھڑتے ہیں، بعض مسائل میں مجبور ہے، ٹھیک ہے، جن کاموں میں مجبور ہے وہاں پہ یہ طاغوت کی طرف رجوع نہیں کہلائے گا اگر مجبوری کی وجہ سے یہ سارے امور نظریاتی طور پر پہلے ہیں اور پھر عملی طور پر ہیں، عملی طور میں بھی اختیاری طور پر ہیں۔ تو بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔